جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تو شروع کا وقت جو سننے کا تھا وہ ایسے ہی چلا گیا موبائل کے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے۔ بس آگے پڑھا دیتا ہوں میں، باقی پیچھے سے ترجمہ میں دوبارہ خود لوٹا دیتا ہوں۔ والضحیٰ، روشن وقت کی قسم، اور دوسرا ترجمہ اس کا اسی کے دوسرے لفظ بدل کر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن کی روشنی کی قسم، دن کی روشنی کی قسم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا کا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، قلا کا میں نے ترجمہ کرایا تھا دشمنی نہیں کی، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے ناراض نہیں ہوا۔ تو پہلا ترجمہ قلا کا دشمنی نہیں کی، اور دوسرا ترجمہ ناراض نہیں ہوا۔ وللآخرۃ، اور یقیناً آخرت، بہتر ہے لکا آپ کے لیے، من الاولی دنیا سے، اور دوسرا ترجمہ اور آئندہ حالت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی حالت سے۔ ولسوف، واللام کے معنی یقیناً، سوف ان قریب یا آئندہ، کوئی بھی ترجمہ کر لیجئے، ان قریب، یعطی کا دے گا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، فترضا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں تک کا ترجمہ کل آ چکا ہے، اور اب ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، تو سب سے پہلے آ کے معنی کیا؟ ویسے تو یہ ترجمہ آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لم کے معنی نہیں، اور لم کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ 3 عمل کرتا ہے، آپ کو یاد ہے؟ جی بتلاؤ۔ ایک تو جزم آ جائے گا، مضارع کے آخر میں جزم آ جائے گا، جزم آ جائے گا۔ ایک نمبر 2، ایک نہیں کے ساتھ استعمال ہوگا یہ، جی، اور دوسرا ماضی، تیسرا ماضی ہوتا ہے۔ ہاں، تو پہلے یہ کہ پرزینٹ مضارع کو جو اس کے اوپر پیش آتا ہے یجدو اصل ہے، اس کے بدلے جزم آ جائے گا یجد۔ نمبر 2 اس کا ترجمہ نہیں سے ہوگا، اور نمبر 3 جو مضارع پرزینٹ ہوتا ہے یا فیوچر ہوتا ہے وہ پرزینٹ اور فیوچر سے ہٹ کر پاسٹ ماضی ہو جائے گا۔ تو کیا نہیں پایا، تو دیکھو ترجمہ یہ نہیں کر رہے ہیں پائے گا یا پاتا ہے، حالانکہ یجیدو مضارع پرزینٹ ہے تو ترجمہ کرنا چاہیے تھا پاتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے پاسٹ ماضی ہو گیا۔ کیا نہیں پایا، اب پانے والا کون ہے؟ یہ سبجیکٹ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوا ہے۔ تو ہوا کا مطلب یہ کہ یجد کا سبجیکٹ یعنی یجد پانے والا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس میں ایک پرناؤن ہے، یہ یجد کے اندر ہوا پرناؤن چھپا ہوا ہے ضمیر، اور یہ لوٹ رہی ہے ربک کی طرف۔ کیا نہیں پایا اس نے، اور اسی کی وضاحت کے ساتھ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کیا نہیں پایا تیرے رب نے، کا تجھ کو، یتیمن، یتیم، سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تفسیر کے ٹاپک میں آ جائے گی۔ فآوا، فا ہے الگ، وہی جس کو ہم حرف عطف کہتے ہیں، اور ترجمہ کریں گے تو کیا نہیں پایا کا آپ کو یتیم، فآوا، آوا کے معنی ٹھکانہ دینا، تو ٹھکانہ دیا۔ اس سے آپ اردو بھی سیکھ لیں اگر کسی کی اردو کمزور ہو، کہ اس طریقے سے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ یہ آوا یہ پاسٹ ہے، ماضی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کے شروع میں الف آ گئے تو یہ پرزینٹ ہو گیا، کیونکہ اگر الف آتا پرزینٹ تو فرسٹ پرسن بنتا، واحد متکلم بنتا، اور اس کا ترجمہ ہوتا میں ٹھکانہ دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ترجمہ بالکل غلط بیٹھتا ہے یہاں پر۔ تو یہ الف پرزینٹ کا نہیں ہے،
بلکہ یہ تو اصلی حروف ہے، فارمولے کا ہے. کیا نہیں پایا آپ کو یتیم فآوا، تو ٹھکانہ دیا. تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ آوا یہ ورب ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ہوا ضمیر یعنی ہوا پرناؤن چھپا ہوا ہے، اور وہ اشارہ کر رہا ہے رب کی طرف. تو اگر ہم کھول کر ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کیا نہیں پایا تجھ کو تیرے رب نے یتیم، تو تیرے رب نے ٹھکانہ دے دیا. تو اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ تیرا رب کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے، آوا میں تو تیرا رب کہیں نہیں ہے. تیرے رب کی عربی تو قرآن کریم نے کہیں استعمال نہیں کی. تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ آوا یہ ورب فعل ہے، اور اس کے اندر یہ ہوا ضمیر پرناؤن چھپی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے، لوٹ رہی ہے رب کی طرف. تو چاہے تو یہ ترجمہ کرے ٹھکانہ دیا اس نے، تو یہ پھر ترجمہ ہو جائے گا پرناؤن کا. اور اگر آپ پرناؤن کو ظاہر کرنا چاہیں، پرناؤن کی ضمیر کی وضاحت کرنا چاہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا نہیں پایا تجھ کو تیرے رب نے یتیم، تو ٹھکانہ دیا تیرے رب نے. یہ حمزہ سے کوشچن ہوتا ہے، اس کو اسی وجہ سے عربی میں کہتے ہیں استفہام. اور لم کے معنی نہیں، تو یہاں پر کوشچن نگیٹو انداز میں کیا ہے، مطلب ہاں کرانے کے لیے. کیا نہیں پایا، تو اصل تو یہاں کوشچن ہو رہا ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کسی سے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو یتیم پایا یا نہیں پایا، بلکہ سوال اور کوشچن کر کے اصل بات کو کہی جا رہی ہے مضبوط انداز میں. یعنی پیچھے سے یہی جوڑ، چلو وہ تو تفسیر میں آئے گا. کیا نہیں پایا آپ کو یتیم تو ٹھکانہ دیا، یعنی ایسا ہوا ہے کہ آپ یتیم تھے اور آپ کو ٹھکانہ دیا ہے. وجدہ کا یہ پہلا واو ہوتا ہے اور کے معنی میں، اور دوسرا وجدہ جو ہے یہ ہے اصل. دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، وجدہ یہ کیا ہے، یہ ہے پاسٹ ماضی، اس نے پایا. اور یہ یجدو یہ ہے پرزینٹ مضارع. تو اصل تو یہاں پر 4 حرف ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ماضی میں جب 3 ہوتے ہیں، پاسٹ میں جب 3 ہوتے ہیں تو مضارع میں ایک لفظ شروع میں بڑھتا ہے تو 4 ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک لفظ گر جاتا ہے، وہ اصل ہے یہاں پر یہ یوجدو اصل ہے، لیکن عرب والے اس کو پڑھتا ہوا مشکل سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں سے یا واو کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ بالکل وہی سیم لفظ ہے جو اس میں آیا تھا قل هو اللہ احد میں، یعنی وہ سمپل سیم طریقہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، تو وہ تو ہے ولدہ، ولدہ تو ہے پاسٹ. لیکن جب اس کا مضارع بنائیں گے تو اصل طریقہ تو یہ تھا پرزینٹ بنانے کا کہ ہم اس کے شروع میں یا لگاتے یولدو، لیکن قرآن میں استعمال ہوا تھا لم یلد. تو وہ جو واو گیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ عرب یا کے بعد واو ان سے نہیں پڑھا جاتا، یعنی وہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یلد ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے یہاں پر یجد ہو گیا، اسی طریقے سے یہاں پر یلد ہو گیا. ورنہ تو آپ دوسری جگہ پر دیکھیں گے، جیسے ودع ہے، ودع یہ پاسٹ ہے، اور آپ اس کو اگر پرزینٹ بنانا چاہتے ہو وہ شروع میں یا لگا دو یودع ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے سجا ہے، سجا پاسٹ ماضی ہے، شروع میں یا لگا دو یسجا مضارع ہو جائے گا. تو اصل عام طریقہ تو یہی ہے، لیکن یجد ہے، یلد ہے، ایک دو لفظ اس طریقے سے ہیں، وہاں پر وہ ایک لفظ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصل وہی پرزینٹ ہے. تو خیر وہ وجدہ یا ماضی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں پاسٹ ہے. اور پایا کا آپ کو ضالن، یہ بہت مشکل لفظ ہے اور بہت خطرناک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. یہاں پر اگر ہم نے ترجمہ کیا گمراہ تو ترجمہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں گمراہ کہتے ہیں جو دین پر عمل نہ کرتا ہو، گناہ گار ہو، اسے قرآن اور حدیث کا کچھ پتہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضالن، یہ آدمی گمراہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے. نبی بننے سے پہلے بھی آپ سب سے اعلیٰ انسان تھے، نبی بننے کے بعد تو کہنا ہی کیا. تو اس کا ترجمہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسی وجہ سے کیا بے خبر. یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، اس میں نہ بے ادبی ہے
اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ بے خبر کا مطلب یعنی آپ کو شریعت پتہ نہیں تھی، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ووجدک ضالا، اور پایا آپ کو بے خبر۔ اسی طریقے سے مفتی تقی نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا واقف۔ ایک بات میں بیچ میں بتلا دوں کہ اصل ترجمے تو ان بڑے حضرات ہی کے ہوتے ہیں، حضرت تھانوی ہوئے، مفتی تقی صاحب ہوئے، شیخ الہند ہوئے۔ تو اگر آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہو تو اصل مفتی تقی صاحب کا ترجمہ یاد کریں، اور اگر میرے ترجمے میں اور مفتی تقی صاحب کے ترجمے میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ مفتی تقی صاحب کا ترجمہ یاد کریں۔ اگرچہ عام طور پر لفظوں کا فرق ہوتا ہے، حقیقت کا فرق نہیں ہوتا، لیکن کہیں بھی اگر ایسی بات محسوس ہو تو مفتی صاحب کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ ووجدک، اور پایا آپ کو بے خبر یا ناواقف۔ فہدا، یہ فا تو وہی تو کے معنی میں ہے، اور ہدا کے معنی وہی ہے جو شروع ہی میں آیا تھا۔ ہدا بتلائیے کہاں پر آیا؟ ہدا سے ملتا جلتا لفظ مستورات چیٹ کے ذریعے سے بتلائے اور مرد حضرات ساؤنڈ کے ذریعے سے بتلائے۔ بتلائے ہدا سے ملتا جلتا لفظ جس کے معنی ہدایت وغیرہ کے ہوئے ہوں، کہاں آیا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ ہی میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے، تو وہ اسی سے تو امر آرڈر تھا۔ یہ ہدا تو پاسٹ ماضی ہے، اور وہ اہدنا وہ کیا کہتے ہیں امر اور آرڈر تھا، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، وہ بھی ہدایت کے معنی میں تھا۔ وہ ھدن ورب ناؤن تھا، ورب ناؤن یعنی مصدر تھا، اور یہ ہدا پاسٹ یعنی ماضی ہے۔ خیر، ووجدک ضالا، تو پایا، دیکھو یہاں پر بھی یہاں ہوا چھپا ہوا ہے، یہ بار بار میں بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پایا اس نے یعنی آپ کے رب نے کا آپ کو ضالن بے خبر، یا دوسرا ترجمہ ناواقف فا، تو ہدا ہدایت دی یعنی راستہ بتلا دیا، یہ ترجمہ کر لیتے ہیں راستہ بتلا دیا۔ ووجدک، یہ بالکل سیم لفظ ہے، اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور پایا آپ کو، عائل کے معنی غریب، اسی کو کہتے ہیں مفلس، اسی کو کہتے ہیں نادار، لہذا حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا نادار سے، اور شاید مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا مفلس سے بظاہر۔ تو خیر ہم غریب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں غریب ہی سب سے مشہور لفظ ہے، نادار بھی نہیں سمجھ پاتے اور مفلس بھی نہیں سمجھ پاتے۔ پایا آپ کو غریب، فاغنا، فا تو وہی تو کے معنی میں، اور اغنا یہ پاسٹ ماضی ہے، یعنی الف کی وجہ سے یہ مت سمجھنا یہ پرزینٹ مضارع ہے۔ اغنا تو بے نیاز کر دیا، اغنا کے معنی ہوتے ہیں کسی کا محتاجگی سے نکال دینا۔ تو ایک آدمی جب غریب ہوتا ہے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے بے نیاز کر دیا۔ اب کیسے کیا وہ انشاءاللہ تفسیر کے ٹاپک میں آ جائے گا۔ فاغنا، اور پایا آپ کو غریب تو بے نیاز کر دیا، یہاں یہ بھی کر سکتے ہیں تو مالدار بنا دیا، غریب کے مقابلے میں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا ہے شاید شیخ الہند نے، کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے غنی بنا دیا۔ تو غنی تو اچھی اردو ہے، اور سیدھی سمپل سی اردو مالدار ہے، تو بنا دیا مالدار۔ یہ میں دو تین ترجمے اس وجہ سے بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ اگر کسی دوسری جگہ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ غلط ترجمہ ہم نے یاد کر رکھا ہے، اور یہ محسوس نہ ہو کہ یہاں پر غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ کے کئی کے ترجمے ہوتے ہیں، خصوصاً عربی زبان میں اور قرآن کریم میں۔ فَأَمَّا، اما یہ پہلی بار آیا ہے، اس کے معنی ہے بہرحال، اس کا ترجمہ بہرحال سے عام طور پر کرتے ہیں، اور بہت سے حضرات اس کا ترجمہ بہرحال سے نہیں کرتے، لیکن ہم آسانی کے لیے یہی ترجمہ کریں گے۔ بہرحال یتیم، فلا، یہ فا تو ہے
وہیں پر وہ جو کہتے ہیں عطف کے لیے. اور لا تقہر یہ نہیں ہے، یعنی آرڈر ہے نگیٹیو انداز میں. فلا تقہر ہم نے بتلایا تھا کہ اگر آپ کو نہیں بنانا ہو، یعنی آرڈر کا نگیٹیو بنانا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس آخر پر جو پیش آتا ہے اس کو جزم دے دیجئے. تو لا تقہروا کے معنی ہے تو ہیں مت، بہرحال یتیم کو مت دبائیے. لا تقہروا اگر ہوتا تو مطلب یہ ہوتا یتیم کو تم نہیں دباتے، اور آخر میں جزم آ گئے تو وہ حکم ہو گیا نگیٹیو اور منفی انداز میں، تو ترجمہ ہوگا بہرحال یتیم کو مت دبائیے. مت دبائیے، یہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے. بہرحال یتیم کو آپ جانتے ہی ہیں جس کا باپ، چلو تفسیر کے ساتھ بتا دیں گے. بہرحال یتیم فلا تقہر، بہرحال یتیم فلا تقہر تو مت دبائیے، یعنی یتیم کو، بہرحال یتیم کو تو مت دبائیے. وَأَمَّا السَّائِلُ سائل کے معنی بھکاری بھی ہو سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے بس سوال کرنے والا ہم ترجمہ کریں گے. سوال کرنا کا ترجمہ عام بہتر ہے، ہم اس کی وجہ بتلائیں گے کہ یہ ترجمہ اچھا کیوں ہے. سوال کرنے والا، بہرحال سوال کرنے والا. فلا، فا تو وہی عطف کے لیے ہے، اور لا تنہر یہ نہیں ہے، یعنی نہیں کا مطلب آرڈر ہے نگیٹیو انداز میں. فلا تنہر مت ڈانٹیے، مت ڈانٹیے. بہرحال سوال کرنے والوں کو مت ڈانٹیے، بہرحال سوال کرنے والا تو مت ڈانٹیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ با ہے یہ اصل صلے کا ہے، صلہ ہم بہت اچھی طرح سمجھا سکے ہیں، تو خلاصہ یہاں پر یہ سمجھ لیجیے اس کا ترجمہ ہے کا. بہرحال نعمت، نعمت کے معنی نعمت احسان، اپنے رب کی نعمتوں کا. بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا، یہ فا عاطفہ ہے، یعنی بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا تو حدث اظہار کیجیے. بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا تو اظہار کیجیے. ہاں یہ صرف میں آپ کو فا کی وجہ سے بتلا رہا ہوں، تو اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو بہتر رہے گا کیونکہ اردو اچھی آ جائے گی. بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے. تو ہم یہ ترجمہ دو بار لوٹا دیتے ہیں، یہ میٹنگ بھی پوری ہونے والی ہے. وَوَجَدَكَ اور پایا اس نے آپ کو ضالًا، اس سے پہلے علم یجد کا، علم کیا نہیں، یجد پایا کا آپ کو، یتیم فآوا تو ٹھکانہ دیا اس نے، یعنی آپ کے رب نے. وَوَجَدَكَ اور پایا اس نے کا آپ کو ضالًا بے خبر یا ناواقف، فہدا تو راستہ بتلا دیا. وَوَجَدَكَ اور پایا آپ کو غریب، فأغنا تو مالدار بنا دیا یا بے نیاز کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ تو بہرحال یتیم کو مت دبائیے. وَأَمَّا السَّائِلَ بہرحال سوال کرنے والے کو، لا تنہر مت ڈانٹیے. یہ مت جو ترجمہ کر رہا ہوں میں لا کا کر رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا حدث اظہار کیجیے، یعنی ان کو بیان کیجیے. یہ میٹنگ بھی پوری ہونے والی ہے، تو یہاں پر یہ پوری کر دیتے ہیں، اس کے بعد نیا لنک آئے گا اور اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کر دی جائے گی.